میں نے بھی سوچا کہ جب نبی کے بیٹے کی محفل ہے تو نبی کے بیٹوں کا تذکرہ ہو، اور یوں بھی آپ لوگ سب آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو نبی کی اولاد کا غلام بناؤ، اس لیے کہ جب تک ہماری نسلیں آل نبی کی غلامی کرتی رہے گی، جب تک ہماری نسلیں آل نبی سے محبت کرتی رہے گی، آل نبی سے پیار کرتی رہے گی، اہل البیت کے ڈنکے بجاتے رہے گی، انشاءاللہ ہماری نسلوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہماری نسلوں کے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارے نسلوں کے ایمان کو کوئی اچک نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، اس کی ضمانت میری اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ اللہ کے رسول نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لوگوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اپنی طرف سے کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور بھاری چیز فرمایا یعنی اللہ اکبر، جس شان کے رسول ہیں ویسی شان کی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، اور ثقیل اس کو کہتے ہیں، توجہ فرمائے، یہ ثقلین کا ثقیل جو ہے ایک مقام پر اور بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا؟ اللہ اکبر، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ثقیل ہے اور وہاں بھی ثقیل ہے، یعنی کہ یہ دو کلمے اتنے بھاری ہیں کہ اگر اسی کو میزان پہ رکھ دیے جائیں تو میزان اسی سے بھر جاتا ہے، کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی سے میزان بھر جاتا ہے۔ اور آقا نے دو چیزیں چھوڑ دی، فرمایا یہ دو بھاری چیزیں ہیں، اس کو پکڑ لو گے تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان دو اللہ، بھاری چیزوں کو پکڑ لو، اللہ اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مضبوطی سے پکڑنا۔ اب یہاں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کیا اولیاء کی ضرورت نہیں، کیا صحابہ کی ضرورت نہیں، کیا انبیاء؟ یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جب اہل البیت اور قرآن کا دامن پکڑ لو گے تو صحابہ کرام کا تذکرہ تو اہل البیت کرتے ہی، قرآن میں تو صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان ہے ہی ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا وہ مطلب آپ نہ نکالنا، کیونکہ پورا دین سمٹ آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی روشنی کے اندر فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تبرک، بہت دھیان سے سنو، حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک تمہارے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آتی میں جو کہتا ہوں؟ توجہ کرنا، آپ کی خاص توجہ۔ حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک آپ کے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، حضور کی نالین ہو نہ ہو، موئے مبارک شریف ہو نہ ہو، لباس حضور کا ہو نہ ہو، دندان شریف یعنی دانت ہو یا نہ ہو، ناخن شریف ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے ہیں، سبحان اللہ، توجہ، سبحان اللہ، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے بستی تو گویا کہ رسول اللہ کا وہ خون جو حضور کے جسم میں تھا وہ خون تمہارے محلے میں ابھی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، وہ خون تمہارے درمیان ابھی بھی موجود ہے، یعنی خون رسول 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری گلی میں موجود، تمہارے محلے میں موجود، تمہاری بستی میں موجود۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو آل نبی ہیں یہ نبی کے خون سے بنائے گئے ہیں، سبحان اللہ، تو حضور کا جو مبارک خون ہے تو ان کی جو رگوں میں ہے نہیں وہی خون مصطفیٰ جو رسول اللہ کے وجود میں تھا، وہ خون منتقل ہو کر کے ان کی رگوں میں آیا ہے۔ اسی کو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر
उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक को उसके बाप दादाओं के खून से बनाया गया और सादात को रसूलुल्लाह के खून से, सुभान हुजूर अल्लाह। की आले पाक को हुजूर के खून से। इसलिए कि मेरे इमाम क्या कहते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। अब आइए, ये जो मोहब्बत अहले बैत की दावत दी जा रही है, मेरे आका फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो ईमान पर मरेगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा और उसको ऐसे सजा कर जन्नत में ले जाया जाएगा जिस तरीके से दुल्हन को सजा कर दूल्हा के घर ले जाया जाता। सुभान अल्लाह। एक रिवायत पढ़ता हूं, उसके बाद अपने असल उन्वान पर आता हूं, तवज्जो करें। कभी कभी हम आले नबी से मोहब्बत करने में सोचने लगते, यार मेरी दाढ़ी तो सफेद है और ये शहजादा तो इतना छोटा सा है, नन्ना सा, इसकी तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली। मेरा मर्तबा तो बहुत बड़ा है क्योंकि मैं 80 साल का हूँ, ये तो 5 साल का नबी का शहजादा है, मैं क्या करूं, कैसे ताज़ीम करूं, एहतराम करूं। इसको सीखना है तो आप सीखिए सहाबा किराम से। सहाबा के मर्तबे की तरह किसी गैर सहाबी का मर्तबा नहीं बोले हो सकता है, नहीं। अंबिया के बाद रूए जमीन पर सहाबा जैसी मखलूक न कभी आई और न कभी आ सकती है। मेरे इमाम कहते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम। अब तवज्जो करें, सहाबा ने कैसे एहतराम किया, ना अपने मर्तबे की परवाह की, ना अपनी उम्र की परवाह की, ना अपने मकाम की परवाह की। जब नबी के शहजादों को देखा तो कैसे झुके, जरा उस पर आपकी तवज्जो, बहुत खास तवज्जो। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसको इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का ने लिखा और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल है, उन्होंने लिखा। ये दोनों के हवाले से अब मैं अपने अल्फाज के जामे में एक रिवायत पेश करता हूँ, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, दिल के कानों से कहते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम। अब तवज्जो करें, सहाबा ने कैसे एहतराम किया, ना अपने मर्तबे की परवाह की, ना अपनी उम्र की परवाह की, ना अपने मकाम की परवाह की। जब नबी के शहजादों को देखा तो कैसे झुके, जरा उस पर आपकी तवज्जो, बहुत खास तवज्जो। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसको इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का ने लिखा और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल है, उन्होंने लिखा। ये दोनों के हवाले से अब मैं अपने अल्फाज के जामे में एक रिवायत पेश करता हूँ, माँ और बहनों की भी